اسپرچل ورلڈ سوسائٹی کے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ اس بار میں آپ کو روحانی نورانی اسم اعظم کے ذریعے سے بذریعہ علم الجفر ایک طلسماتی عمل بنانے کا طریقہ سکھا رہا ہوں، جس کے ذریعے سے آپ کے اوپر کسی قسم کے سٹارز کی نحوست پڑ رہی ہو تو وہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ جیسے کوئی اسٹرالوجر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے اوپر ساڑھ ستی چل رہی ہے، جس کے برے اثرات کی وجہ سے آپ کی ترقی رک چکی ہے یا آپ کے مصائب میں اضافہ ہو رہا ہے، یا جیسے کوئی اسٹرالوجر آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ منگلیک دوش کا شکار ہیں، آپ کے اوپر منگلیک کی نحوست پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کسی بری مہادشا یا انتردشا کے زیر اثر وہ ٹائم گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ قانونی مسائل کا شکار ہیں، مالی نحوست کا شکار ہیں، بیماری کا شکار ہیں، بہت زیادہ مصائب آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو کچھ سٹار ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ مقروض ہو جاتے ہیں، گھریلو حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، ازدواجی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، یا بچوں کی پریشانیاں آپ کو گھیر لیتی ہیں، یا اگر کوئی آپ کی خواہش ہو وہ پوری نہیں ہو رہی اور کسی سٹار کی نحوست کی وجہ سے، تو اس سلسلے میں جو میں آپ کو عمل آج پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کو یقینی فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ اس طرح کے روحانی جو جیسے کوئی صدقات وغیرہ دیتے ہیں یا کوئی نگینہ پہنتے ہیں سٹار کی نحوست ظاہر کرنے کا، تو اس کے باوجود کچھ لوگوں کی پریشانیاں پھر بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ میں اپنے تجربے کی بنا پہ جو آپ کو یہ والا عمل پیش کر رہا ہوں اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ چند دنوں میں آپ کو حالات بدلتے محسوس ہوں گے، آپ کے لیے اچھے سے اچھے وسیلے بنتے جائیں گے، جو آپ کی خواہش دیرینہ جو پوری نہ ہو وہ انشاءاللہ اسی عمل کے دوران پوری ہو سکتی ہے۔ تو اب اس عمل میں جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں عمل کو پوری کرنے میں، اس کے لیے آپ کو چاہیے کسی اچھے اسٹرالوجر سے یہ کنفرم کروائیں کہ آپ کے اوپر کون کون سے سٹار نحوست ڈال رہے ہیں۔ جتنے بھی سٹار نحوست ڈال رہے ہیں ان کو آپ نے شامل کرنا ہے اس عمل میں۔ اس عمل کی جو تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ کو اب سکھانے جا رہا ہوں، تو اب غور سے سنیں۔ ٹوٹل 7 سٹارز ہوتے ہیں۔ راہو اور کیتو سٹارز تو نہیں بلکہ شمسی اور قمری مدار ہوتے ہیں، لیکن ان کے اثرات کی وجہ سے آسانی کی خاطر انہیں بھی سٹارز کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان میں سے جتنے بھی سٹارز آپ کے ذائقے میں نحوست دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، ان سے منسوب آپ نے اسم اعظم کا انتخاب کرنا ہے۔ اب تمام اسم اعظم کو آپ نے بست حرفی یعنی الگ الگ حروف میں لکھنا ہے، اور دوسری سطر میں اپنا نام بما والدہ ان کے حروف بست حرفی کر کے لکھنے۔ اب دونوں سطروں کو امتزاج دینا ہے، یعنی ایک حرف پہلی سطر کا اور ایک حرف دوسری سطر کا لے کر لکھتے جائیں حتیٰ کہ تمام حروف ختم ہو جائیں۔ یہ ایک نئی سطر حاصل ہوگی۔ اس کو آپ اب پہلی سطر سمجھیں اور اسی سطر کی آپ نے تکسیر مؤخر صدر کرنی ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حرف لائن کے آخر سے لینا ہے اور ایک حرف لائن کے شروع سے لینا ہے، اور تب تک حروف لے کر لکھتے جائیں جب تک تمام حروف ختم نہ ہو جائیں۔ اب آپ کے پاس تکسیر کی دوسری سطر حاصل ہو جائے گی، اور اس پر بھی آپ نے پہلی سطر کی طرح عمل دہرانا ہے، یعنی ایک حرف آخر سے لینا ہے اور ایک حرف شروع سے لینا ہے، اور یہ عمل ہر سطر پر آپ نے تب تک دہراتے جانا ہے جب تک تکسیر کی پہلی سطر جیسی سطر نیچے نہ آ جائے۔ جو آخری سطر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں زمام۔ تو اب زمام نکل آئے تو تب سمجھے آپ کی تکسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس تکسیری عمل کے 6 مرحلے ہیں، جس میں پہلا مرحلہ ہے تکسیر تیار کرنا، یعنی اسم اعظم اور نام بما والدہ کے حروف سے تکسیر مؤخر صدر تیار کرنا۔ دوسرے مرحلے میں تکسیر کے اضلاعی اور قلبی حروف حاصل کرنا ہے۔ تیسرے مرحلے میں اضلاعی اور قلبی حروف کے اعداد سے موکل کا نام حاصل کرنا ہے۔ چوتھے مرحلے میں اضلاعی اور قلبی حروف کو عناصر اربع کے مطابق امتزاج دے کر طلسماتی کلمے بنانا ہے۔ پانچویں مرحلے میں تمام تکسیر کے اعداد سے نقش مربع تیار کرنا ہے آپ نے، اور چھٹے اور آخری مرحلے میں تمام تکسیر کے حروف کے طاق یا جفت حروف کے مرکب کلمے بنانا ہے آپ نے۔ اب دوسرے مرحلے کے مطابق تکسیر کے چاروں کونوں سے اور قلبی لائن سے سینٹر کے قلبی حروف لیں، جن کی تعداد 5، 6 یا 8 بھی ہو سکتی ہے۔ قلبی لائن کا مطلب ہے جو لائن تکسیر کے سینٹر میں آئے وہ
وہ ایک لائن بھی ہو سکتی ہے اور دو لائنیں بھی ہو سکتی ہیں، اور قلبی لائن کے بالکل درمیان سے جو حرف ہوگا اسے قلبی حرف کہتے ہیں۔ یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور دو بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر قلبی لائن دو حاصل ہوئی تو حروف قلبی دو یا چار بھی ہو سکتے ہیں۔ اب تیسرے مرحلے کے مطابق آپ نے ان حروف کے اعداد سے موکل تیار کرنا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ مطلوبہ اعداد سے 41 منفی کرنے ہیں آپ نے، اور باقی اعداد کو اکائی، دہائی اور سینکڑا اور ہزار کے مطابق آپ نے ان کے حروف تیار کر لینے ہیں اور ان کو ایک جگہ پہ لکھ لینا ہے، اور ان حروف کے آخر میں لفظ آئیل کا اضافہ کرنا ہے تو یہ موکل کا نام بن جائے گا۔ جیسے 45 اعداد سے ہم موکل کا نام بنانا چاہتے ہیں تو 45 سے 41 منفی کیے تو 4 بچے، یہ اکائی حاصل ہوئی جس کا حرف دال بنتا ہے۔ لفظ آئیل کا اضافہ کیا تو دائیل موکل بنا، لفظ دائیل۔ اب آپ کے پاس نام موکل کا حاصل ہو گیا ہے اور مکمل تکسیر بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور اضلاعی اور قلبی حروف بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب چوتھے مرحلے کے مطابق اضلاعی اور قلبی حروف کو عناصر اربع کے مطابق امتزاج دے کر دو دو لفظی کلمے بنانے ہیں۔ یہ عناصر کے طلسماتی کلمے ہوں گے۔ تمام تکسیر کے اعداد سے آپ نے پانچویں مرحلے میں نقش مربع تیار کرنا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ مطلوبہ اعداد سے آپ نے 30 منفی کر کے باقی کو 4 پہ تقسیم کرنا ہے، اور جو جواب آئے اسے نقش کی چال کے مطابق خانہ اول میں آپ نے لکھنا ہے، اور بالترتیب ایک ایک کا اضافہ کرتے ہوئے خانہ 16 تک آپ لکھتے جائیں۔ اگر کسر 1 آئے تو خانہ 13 میں 1 کا اضافہ کرنا ہے، اگر کسر 2 آئے تو خانہ 9 میں 1 کا اضافہ کرنا ہے، اور اگر کسر 3 آئے تو خانہ 5 میں 1 کا اضافہ کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس نقش مربع بھی حاصل ہو گیا ہے۔ نقش مربع کی چال ملاحظہ کریں، اسی کے مطابق آپ نے نقش تیار کرنا ہے۔ اب چھٹے مرحلے کے مطابق تکسیر کی سطر کے حروف اگر طاق ہیں تو 3 3 یا 5 5 کا کلمہ مرکب کر کے بنائیں، اگر جفت ہیں تو 4 4 کا کلمہ بنا کر مرکب کریں۔ اسی طرح تمام سطروں کے حروف مرکب کر لیں۔ اب ایک تانبے یا چاندی کی پتری پر کسی نوکدار چیز، کیل وغیرہ سے آپ نے ایک تصویری خاکہ سا بنانا ہے، جیسے ایک مرد کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سر کے اوپر آپ نے نام موکل کا لکھنا ہے جو آپ نے اضلاعی قلبی حروف کے اعداد سے حاصل کیا تھا۔ اس تصویری خاکے کے ارد گرد چوتھے مرحلے میں جو طلسمی کلمے بنائے تھے وہ لکھنے ہیں۔ اب چاندی یا تانبے کی پتری کی دوسری سائڈ پر مرحلہ نمبر 5 کے مطابق نقش مربع لکھنا ہے، اور نقش کے ارد گرد مرحلہ نمبر 6 سے حاصل ہوئے تمام تکسیر کے مرکب حروف لکھنے ہیں۔ یہ نقش اب تیار ہو چکا ہے۔ اسے اب آپ نے عود، لبان، کافور اور سندل کی لکڑی کا دھواں آپ نے دینا ہے۔ تو یہ آپ کا عمل تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ نے بطور وظیفہ اسم اعظم جو اس عمل میں شامل کیے تھے ان کو اپنے نام بما والدہ کے اعداد اور اسم اعظم کے اعداد کے ٹوٹل تعداد کے مطابق آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو تیار کرنے کے اوقات کا نقشہ دیا جا رہا ہے، اسی ٹائم میں عمل کو تیار کریں۔ یہ ٹائم جو ہے 2018 کے اوقات ہیں، انہی کے مطابق آپ اگر نقش تیار کریں گے تو وہ بہت پرتاثیر ہوگا۔ اگر آپ عمل کو جلدی تیار کرنا چاہیں تو آپ نوچندی جمعرات کو صبح سورج نکلتے ہی 1 گھنٹہ کے اندر یعنی مشتری کی ساتھ میں اس کو تیار کر لیں، لیکن یہ دوسرے درجہ میں فائدہ مند نقش ثابت ہوگا۔ اب آپ کو ایک مختصر سی مثال سے آپ کو یہ عمل سمجھا رہا ہوں۔ اس میں ہم علی نامی شخص کے نام کا مطابق آپ کو عمل تیار کر کے بتاتے ہیں۔ علی، والدہ کا نام آمنہ، ان کے ذائچے میں جو زحل سٹار ہے نحوست دے رہا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے علی بما والدہ کے حروف کو بست کرنا ہے، اور اس کی بست حروفی جو لائن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری سطر میں اسم اعظم یا فتاح و رزاق کو بست حرفی کرنا ہے، جس کی لائن جو یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دونوں سطروں کو آپ نے امتزاج دینا ہے، تو یہ آپ کو ایک نئی سطر حاصل ہوگی جو یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ سطر تکسیر کی پہلی سطر کہلائے گی۔ اسی سطر کو آپ نے مؤخر صدر کرنا ہے۔
تو اگر آپ اس کو مؤخر صدر کریں گے جیسا آپ کو قانون بتایا گیا تھا تو یہ آپ کے سامنے ایک مکمل تکسیر کی شکل میں یہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اب دوسرے مرحلے کے مطابق تکسیر کے اضلاعی اور قلبی حروف آپ نے حاصل کرنے ہیں جو یہ ہیں۔ تیسرے مرحلے میں آپ نے تکسیر کے اعداد سے موکل تیار کرنا تھا، تو یہ اس کے اعداد کے مطابق جو موکل بنا یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ چوتھے مرحلے میں آپ نے عناصر اربع سے جو طلسماتی کلمے تیار کرنے تھے، اس اگزامپل میں جو طلسماتی کلمے بنے وہ یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور پانچویں مرحلے میں جو نقش مربع تیار کرنا تھا جو چال کے مطابق تھا، تو اس مثال میں جو نام کے اعداد شامل کیے وہ اس کے مطابق یہ نقش مربع حاصل ہوا۔ اب چھٹے اور آخری مرحلے میں تمام تکسیر کے حروف جو کہ طاق تھے، لہذا ان کو آپ نے پانچ حروف کو مرکب کر کے کلمے بنانے ہیں، اور یہ جو پانچ حروف کے مرکب کلمے بنے یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب اوپر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے چاندی یا تانبے کی پتری کی ایک سائڈ پر تصویری خاکہ بنانا ہے، اس کے سر کے اوپر آپ نے موکل کا نام لکھنا ہے اور تصویر کے ارد گرد طلسماتی عناصری کلمے لکھنے ہیں۔ اس پتری کی دوسری سائڈ پہ آپ نے نقش مربع لکھنا ہے اور ارد گرد تکسیر کے تمام حروف کو مرکب کر کے لکھنا ہے۔ یہ اب نقش تیار ہو چکا ہے، اسے اب آپ اوپر جو درج بخور میں نے بتایا تھا اس کا دھواں آپ نے دینا ہے، اور نام بما والدہ اور اسم اعظم کے اعداد کا مجموعہ جو اس ایگزامپل میں نکلتا ہے وہ 1003 بنتے ہیں، اور اسم اعظم یا فتاح و رزاق کو آپ نے 1003 بار پڑھنا ہے۔ تو دوستو یہ تھا وہ عمل نورانی اور طلسماتی جس کے اثر سے آپ کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو جو زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں جو نحوست سے ارگان کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اس عمل کو بنا کے اگر آپ پاس رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دنوں میں آپ کے حالات چینج ہوتے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو یہ میرا آزمودہ عمل بھی ہے جس کے اثرات بہت ہی تیز ہیں۔ اگر آپ یہ عمل نہ کر سکیں تو آپ ہماری خدمات بھی لے سکتے ہیں، ہم پوری تیاری سے وقت کے استخراج کر کے اسے تمام مراحل کے مطابق تیار کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، شکریہ۔